اچھا جناب، تو کل ہم نے دو صورتیں پڑھی تھیں، سورت سورت الفیل اور سورت قریش۔ اچھا، اب ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ پہلے عربی کا جو حصہ ہمارا چل رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی اس کو سنانا چاہے گا تو مجھ سے سنیں گے۔ تو میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ بھی آپ اگر ریوائز کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ پھر ہم سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا ترجمہ اور اس کی جو کچھ وضاحت بتائی گئی تھی اس حوالے سے ہم کچھ سوالات انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ اچھا، کل کی کلاس میں یہ ایک بات ہو رہی تھی عربی کے حوالے سے کہ جو فعل آتا ہے، جو فعل جس کو ورب کہا جاتا ہے، یہ فعل ماضی یا ورب ایسا پاسٹ کے لیے جو استعمال ہو تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جس فرد کے متعلق بات ہو رہی ہو تو اس فرد کے اعتبار سے عربی میں جو لفظ ہوتا ہے لفظ ہی بدل جاتا ہے، الگ سے نہیں لگانا پڑتا کہ تم نے کہا تو اس کے لیے کوئی تم نے یہ سب چیزیں لگانی پڑیں گی، بلکہ جو کہا جس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں اس کا اسٹرکچر ہی کچھ ایسا ہو جائے گا کہ اس کے اندر ہی یہ ساری بات سما جائے گی۔ تو عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر وہ پورا معنی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں یہ بات کی تھی کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کی 14 شکلیں بنتی ہیں، جو سمپل کیس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن جو اس کا ایک سمپل کیس ہوتا ہے، ایک جو سمپل پیٹرن ہوتا ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے، جس میں ہم نے لکھا کہ نصرہ نون سواد را، نون سواد را جو ہے، اصل میں اس طرح سے آپ اس بات کو سمجھیے کہ عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جو جتنے بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں، جو کسی اور لفظ سے بن رہے ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کو عربی میں مصدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس سے جتنے بھی الفاظ بن رہے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ نون سواد را، یہ نون سواد را یہ تین حروف ہیں، ان کو جب ملائیں تو نثر بنتا ہے۔ تو نثر کا مطلب ہوتا ہے مدد، نثر کا مطلب ہے مدد۔ جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نصرت، نصرت، تو نصرت کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی مدد ہے۔ تو اب وہ جو نون سواد را یہ تین حروف ہم نے پک کر لیے، اب اس کو ملاتے چلے جائیں تو اس کی مختلف شکلیں بنتی چلی جائیں گی، اور جو مختلف شکلیں بنیں گی تو ہر شکل کے بارے میں یہ بات پھر ہوگی کہ یہ جو شکل ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے، آیا کہ ایک فرد کو کر رہی ہے، دو فرد کو کر رہی ہے، یا زیادہ فرد کو کر رہی ہے، یا کسی تھرڈ پرسن کو کر رہی ہے، یا سیکنڈ پرسن کو کر رہی ہے، یا جو شخص بات کر رہا ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہم کوئی اور مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہم نے ایک روٹ ورڈ لے لیا کتبا، کاف تا با، کاف تا با، کتبا، کتبا سے آپ کو پتہ ہے کہ کتاب بنتی ہے، کتاب کا مطلب ہے کتابت، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، کتابت ہے، کتاب ہے، کتابچہ ہے۔ تو یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف تا با ہے۔ اب کاف تا با وہ روٹ ورڈ ہے جو کہ لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کی چیز۔ اب جو بھی چیز لکھی جائے گی وہ کتبہ سے ریپریزنٹ ہوگی، پھر کاف تابا جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ کہ اگر یہ جو پیٹرن ہمارے سامنے اس میں موجود ہے تو اگر میں اسی میں کاف تابا والا مصدر یعنی روٹ ورڈ رکھ دوں تو کیا بن جائے گا؟ کتبہ، پھر کتبا، پھر کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، اس طرح سے بن جائے گا۔ تو وہ لکھنے کا معنی دے گا۔ اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دخلا، داخل ہونے کے لیے دال خا لام، یہ جو تین حروف ہیں دال خا لام یہ کسی کے داخل ہونے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اب دخلا سے ہم بنائیں گے تو یہ بن جائے گا دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا، دخلتو، دخلنا۔ تو اس سے یہ بات نکلی، یہ بات پتہ چلی، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، روٹ ورڈ سے پھر مختلف الفاظ بنتے ہیں، اور ان الفاظ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور ان کی شکل کا ایک خاص اسٹرکچر، ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یعنی دو دو کے لیے ہے، یہ جمع ہے، اسی طرح وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ تھرڈ پرسن ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے۔ اب اس کو اسی پیرائے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔
اب جیسے میں نے کہا نصرہ، نصرہ کا مطلب ہے اس ایک مذکر نے مدد کی. کوئی آدمی ہے، کوئی لڑکا ہے، اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ نصرہ. اس ایک لڑکے نے، اس ایک مذکر نے مدد کی. اگر اس کے اوپر الف، اس کے ساتھ الف لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا نصرا. نصرا کا مطلب ان دو لوگوں نے مدد کی. اور اگر نصرو ہم لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان کئی لوگوں نے مدد کی، ان کئی مذکر نے مدد کی. اسی طرح اگر مؤنث کے لیے یہ بات کہنی ہوگی تو وہ پھر نصرہ کے بجائے نصرت ہو جائے گا، بیچ میں تا کا اضافہ ہو جائے گا. نصرت کا مطلب اس ایک مؤنث نے مدد کی. نصرت ان دو مؤنث نے مدد کی. اور نصرنا کا مطلب ان کئی مؤنث نے مدد کی. اسی طرح نصرتا، نصرتا کا مطلب تم نے مدد کی. نصرتا، تا تم نے مدد کی. نصر تما، تم دونوں نے مدد کی. نصر تم کئی لوگوں نے مدد کی. اسی طرح مؤنث کے لیے اگر ہم کہیں گے تو نصرتی، نصر تما، نصر تمنا ہو جائے گا. اور اگر مجھے کہنا ہے میں نے مدد کی تو کیا ہوگا؟ نصر تو، نصر تو میں نے مدد کی. اور نصر نہ ہم نے مدد کی. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ جو پہلا لفظ ہے، میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. یہ جو پہلا لفظ ہے اور یہ آپ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ، یہ بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں. کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کسی تھرڈ پرسن کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ نصرہ آ جاتا ہے، کہ کتبا، نصرہ، دخلا، خرجا، یہ سب اس طرح سے آ جائے گا. یہ سے ملتے جلتے الفاظ آ جائیں گے. اور قرآن مجید میں چونکہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہ کبھی واحد کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی جمع کے صیغے کے ساتھ ہوتی ہے اپنی شان دکھانے کے لیے. تو کبھی نصر تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یا نصرنا اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. جیسے جعلنا ہم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا. تو یہ فعل ماضی کا اسٹرکچر ہو گیا، پیٹرن ہو گیا. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ فعل ماضی کے اندر تو یہ 14 شکلیں ہوتی ہیں، لیکن جو فعل مضارع مینس کہ جب پریزنٹ کی بات کرنی ہو تو پریزنٹ کے لیے پھر یہ الفاظ استعمال نہیں ہوں گے. اس کی شکل جو ہوگی وہ اس سے کافی مختلف ہوتی ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ پریزنٹ کی اگر بات کرنی ہو، حال کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرانی وہ دو لوگ مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ کئی لوگ مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ ایک مؤنث مدد کرتی ہے، تنصرانی وہ دو مؤنث مدد کرتی ہے، ینصرنا وہ کئی مؤنث مدد کرتی ہیں. تو یہ آپ کے لیے یاد رکھنا ویسے بظاہر ابھی مشکل ہے. اس میں ایک بات بس یاد رکھ لیں. ایک بات کیا یاد رکھ لیں؟ یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے، تین باتیں یاد رکھ لیں، سوری، تین باتیں یاد رکھ لیں. پہلی بات یہ یاد کریں کہ اگر یہ جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کے شروع میں یا آ جائے، یا ینصرو، تو یہ غائب کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر اس کے شروع میں آ جائے انصرو تو یہ میرے لیے استعمال ہوگا. اور اگر اس کے شروع میں نون آ جائے تو یہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ آ جائے تو میرے لیے، نون آ جائے تو ہمارے لیے. مثال کے طور پہ کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایا کا نعبدو، نعبدو اس کے شروع میں نون آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. اسی طرح جو دعا قنوت ہے وہ پوری اسی طرح سے ہے. اللہم انا نستعینک، شروع میں نون آتا ہے، نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر. سب کے شروع میں آپ دیکھیں نون آ رہا ہے. تو نون کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے؟ ہمیں، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری طرف لپکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بس یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھتی. اسی طرح سورۃ الکافرون ہم پڑھیں گے تو سورۃ الکافرون کے اندر آئے گا اعبدو، اعبدو الف کے ساتھ آئے گا، یعنی میں عبادت کرتا ہوں. سورہ فاتحہ میں آتے ہیں نعبدو، نعبدو کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں. اور سورہ کافرون میں آتا ہے اعبدو، اعبدو کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں. تعبدو کا مطلب اوپر جیسے ہی تن شروع ہے، تعبدو کا مطلب تم عبادت کرتے ہو. تعبدو تم عبادت کرتے ہو، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تو پھر جب آپ ترجمے کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ پوائنٹرز مل جائیں گے جس کی مدد سے آپ کو انشاءاللہ ترجمے کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی.
اچھا جناب، چلیں یہ ہو گیا. تو بس اس کو یہاں عربی گرامر کے حصے کو بس یہیں تک رکھتے ہیں، اس کو یہاں پہ روکتے ہیں. کیونکہ اس کو آپ اگر ذہن میں بٹھا لیں اور اگر یہ یاد کر لیں. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی تو میں نے الحمدللہ پورا کورس عالم کا کر لیا، عربی زبان سیکھ لی. لیکن جب میں نے یہ عالم کا کورس نہیں بھی کیا ہوا تھا، تو اس وقت میں نے یہ دو جو پورے اسٹرکچر تھے نا، ان کو یاد کر لیا تھا. اور اس سے مجھے ترجموں کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی تھی. تو اگر آپ بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی. چلیں. تو یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں صورتوں کی طرف. کوئی سوال ہے یہاں تک تو کر سکتے ہیں. سوال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ری ایکشنز میں جائیں گے. ری ایکشنز میں جا کے ہینڈ ریز کا آپشن آئے گا، ہینڈ ریز کریں گے تو ہم آپ کا مائک کو انمیوٹ کریں گے اور پھر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر آگے پڑھیں گے. سورۃ الفیل. ہاں بھائی، کون اللہ کا بندہ ایسا ہے جو سورۃ الفیل کا ترجمہ کرے ہمارے سامنے؟ جی، کوئی کرے گا سورۃ الفیل کا ترجمہ؟ چلیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم پھر کر لیں گے. اس کو بہرحال اس کو کلین تو کر لے، یعنی اس کو کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ فوکس کر سکیں. اچھا بھائی، سورۃ الفیل کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ سورۃ الفیل کعبۃ اللہ کی عظمت کے بیان کے متعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت فرمائی ان ہاتھیوں کے لشکر سے، جس کو ایک عیسائی بادشاہ ابرہہ لے کر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں، ریوائز کر کے انشاءاللہ پھر ہم اگلی صورتوں پہ چلیں گے. ریویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک بات کو بار بار سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن میں خود بخود بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ تکرار کا، دہرائی کا عمل کیا جاتا ہے اکثر کلاسوں میں. لم ترا. کیا. لم ترا، تم نے نہیں دیکھا. کیفا، کیسا یا کیسا معاملہ. فعلا، کیا. ربو کا، تمہارے رب نے. بی اصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ یا ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل، کیا. کیا. لم یجعل، اس نے نہیں کر دی. کیدا، ہم، ان کی چال. فی تضلیل، بیکار. وا، اور. ارسلا، اس نے بھیجے. علیہم، ان پر. طیرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے. ترمی، وہ پھینکتے. ہم، ان پر. بحجارت من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے کنکر. فا، پھر. جعلا، اس نے کر دیا، یعنی اللہ نے کر دیا. ہم، انہیں. کعصف معقول، معقول کا مطلب کھایا ہوا، عصف کا مطلب بھوسا، کا مطلب کی طرح. کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. پھر اللہ نے کر دیا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد سورۃ القریش کا ترجمہ دہرا لیتے ہیں. سورۃ القریش جو ہے یہ بھی کعبۃ اللہ کی عظمت کے بیان کے متعلق ہے. لإیلاف قریش، وہ چھوٹی سی صورت ہے 3 لائنوں کی. لإیلاف قریش، اس لی کا مطلب اس لیے. ایلاف قریش، ایلاف کا مطلب ہے مانوس ہونا. لإیلاف قریش، اس لیے کہ مانوس ہوئے قریش، اس لیے کہ قریش مانوس ہوئے. ایلافہم، یعنی ان کا مانوس ہونا. رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر میں. فا، لی یعبدو. فا، پس لی چاہیے.
याबुदू, वो इबादत करें, रब्बा हाजल बैत, इस, हाजा का मतलब इस, अल बैत का मतलब घर, इस घर के रब की, अल्लजी, जिसने, अतआमा, खिलाया, हुम, उन्हें, मिन जूअ, भूख में, वाह, और, आमना, उसने अमन दिया, हुम, उन्हें, मिन खौफ, खौफ से। चलें, तो ये हमने कल का सबक दोहरा लिया। कल की क्लास में एक साहब फरमा रहे हैं कि रिकॉर्डिंग पूरी नहीं आ सकी थी, तो बस कल ये साहवन ऐसा हो गया कि पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग ना हो सकी थी, तो जितने हिस्से की हो गई थी वो भेज दी गई थी। तो आज की क्लास में हमने इसको रिवाइज करा दिया, तो कल की अगर रिकॉर्डिंग किसी की मिस भी हो गई तो वो आज की क्लास सुन लेगा या आज की क्लास अटेंड कर लेगा, तो उसकी वो कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। चलें, आगे चलते हैं भाई, सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन के हवाले से कुछ बात कल हो गई थी। पहली बात ये हुई थी कि माऊन का लफ्जी माने क्या है। माऊन का लफ्जी मतलब है आम इस्तेमाल की मामूली चीज़ें, यानी वो चीज़ें जो कि आम तौर से घरों में इस्तेमाल होती हैं, किसी को थोड़ा बहुत दे दी जाए तो उसे कोई हर्ज नहीं पड़ता। तो ये आम इस्तेमाल की मामूली चीज़ें। सूरतुल माऊन मक्की सूरतों में से है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई। और इस सूरत के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि सज़ा व जज़ा के दिन का इनकार करे, या सज़ा व जज़ा के दिन को वो दिल से ना मानता हो, या सज़ा व जज़ा के मुतालिक उसका अकीदा कमज़ोर हो, तो उसके अंदर आमतौर से पांच मज़मूम सिफ़ात पाई जाती हैं, यानी पांच खराबियां उसके अंदर पाई जाती हैं। पहली खराबी उसके अंदर ये पाई जाती है कि वो यतीमों के साथ बदसलूकी करता है। यतीमों के साथ बदसलूकी करता है, यानी उसको इस बात का खौफ नहीं होता कि आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा। वो निडर होके, बेखौफ होके यतीमों के साथ बदसलूकी करता है। मिस्कीनों को ना खुद खाना खिलाता है, ना दूसरों को इसकी तरगीब देता है। तो ये भी इस बात की अलामत होता है कि उसको आखिरत का कोई खौफ नहीं है। फिर नमाज पढ़ने में सुस्ती और गफलत करता है, यानी मजबूरन अगर नमाज पढ़नी भी पड़ जाए तो उसके अंदर सुस्ती करता है, देर देर तक इंतज़ार करता है कि वक्त बिल्कुल ख़त्म होने लगे, फिर जाता है भाग के किसी तरह तेज तेज नमाज पढ़ता है। तो ये भी क्या है, ये भी मुनाफिकीन की अलामत है। उसके बाद गफलत करना, गफलत करने का मतलब ये है कि नमाज की परवाह ही नहीं होना, ऐसी बेफिक्रे चल रहे हैं, कहीं घूमने फिरने चले गए, कोई सफ़र पे निकल गए, दुकान चले गए, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, मोबाइल इस्तेमाल करने लगे, कोई और कुछ टीवी देखने बैठ गए, ख्याल ही नहीं कि नमाज पढ़नी है। तो ये क्या है, ये नमाज के अंदर गफलत का इजहार है। और ये भी मुनाफिकीन की अलामतों में बयान हुआ है। ऐसे लोगों की अलामत है जिनका आखिरत पर ईमान कमज़ोर होता है या आखिरत पर ईमान नहीं होता, उनका ये तर्ज अमल होता है। चौथी चीज़ ये बताई कि महज दिखावे के लिए नमाज पढ़ना, यानी रियाकारी के साथ नमाज पढ़ना, ये नमाज पढ़ने के अंदर ये मकसद नहीं हो कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो, बल्कि नमाज के अंदर ये मकसद हो कि लोग नमाजी समझें, या फिर किसी भी वजह से मजबूरन दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़नी पड़ गई तो पढ़ ली। तो भाई, ऐसी नमाज पढ़ना ये भी इस बात की अलामत है कि इंसान का सज़ा व जज़ा के मुतालिक, आखिरत के मुतालिक ईमान या तो कमज़ोर है या मौजूद ही नहीं है। पांचवी बात यह कि जो सूरत का नाम है अलमाउन, यानी आम इस्तेमाल की चीज़ें, आम इस्तेमाल की मामूली चीज़ें, वो भी दूसरों को ना देना। कोई अगर मांगे, मांगने के बावजूद भी उसको ना देना, तो ये क्या है, इतनी कंजूस बन जाना, इतना बखील बन जाना, ऐसा हो जाना कि किसी की मदद का कोई जज्बा दिल के अंदर मौजूद ना हो। तो ये भी इस बात की अलामत है कि उस फर्द का सज़ा व जज़ा के मुतालिक, यौम आखिरत के मुतालिक अकीदा या तो कमज़ोर है या मौजूद ही नहीं है। तो इस एक कौल के मुताबिक, ये कौल जिसका हवाला भी नीचे लिखा होगा, तफसीर कुर्तुबी का हवाला है। तफसीर कुर्तुबी में ये बात लिखी हुई है कि ये सूरत अबू जहल के तर्ज अमल पर नाजिल हुई, कि अबू जहल के अंदर ये जो पहली खसूसियत ख़ास तौर से कि यतीमों के साथ बदसलूकी करना, ये पाई जाती थी, तो उस हवाले से ये सूरत नाजिल हुई। अलबत्ता खुलासा ये है कि हमें अपने लिए इसके अंदर पैगाम ढूंढना है, और ये देखना है कि क्या हमारे अंदर भी तो ये खराबियाँ मौजूद नहीं हैं, कहीं हमारे अंदर भी तो ऐसी कोई खराबी, ये जो पांच खराबियाँ लिखी हुई हैं, मौजूद नहीं है। तो हम अपने एहतिसाब करें और अपनी इस्लाह करें, और अपने आखिरत पे और जो क़यामत और रोज़े जज़ा, यौम महशर,
سزا و جزا کا تصور ہے اس کو اپنے دلوں میں مضبوط کریں، تو پھر انشاءاللہ ان برائیوں سے بھی ہم بچیں گے۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ صفات کسی کافر یا منافق میں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں اب ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب تو یہ آج کا لفظ جو ہے کتنی دفعہ آ چکا ہے نا، عالم ترا پیچھے بار بار آیا تھا، تو آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، آ رأیتا، کیا تم نے دیکھا۔ اب پیچھے ہم نے بتایا تھا، دیکھیں جب آخر میں تا آتا ہے نا تو یہ تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، آ رأیتا۔ اگر رأیتو ہوتا تو مطلب ہوتا میں نے دیکھا، رأینا ہوتا تو ہم نے دیکھا، رأیتا تم نے دیکھا، آ رأیتا کیا تم نے دیکھا، الذی اسے جو، یکذبو جھٹلاتا ہے، بالدین، الدین سے مراد ہے جزا سزا، الدین بالدین جزا و سزا کو، کیا تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو، فا سو، ذالکا یہی ہے، الذی جو، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو۔ اب دیکھیں ان سب کے الفاظ کے شروع میں یا آ رہا ہے، یا جو ہے تھرڈ پرسن کو ریپریزینٹ کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا، یا دعو وہ دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ولا یحض اور وہ ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی، فا پس، ویلن خرابی ہے، ویلن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے بربادی ہے، پس خرابی ہے، پس بربادی ہے، للمصلین، لی کا مطلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کے لیے، المصلین کا مطلب نمازی، تو المصلین للمصلین نمازیوں کے لیے، یا ایسے نمازیوں کے لیے، بس خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں۔ سہو، سہو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، سجدہ سہو، سجدہ سہو کا کیا مطلب ہوتا ہے، بھول کی وجہ سے جو کوئی عمل ہو جائے اس کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک ہو جانا، تو نماز کے معاملے میں بھول چوک کرنا، نماز سے غافل ہو جانا، یہاں پہ غفلت کے معنی میں، عن صلاتہم ساہون اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم جو، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ یمنعون جو ہے منع سے نکلا ہے، منع کا مطلب ہے کسی کو منع کر دینا، وَيَمْنَعُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں یا وہ منع کرتے ہیں، الماعون عام استعمال کی چیزوں کو دینے سے، عام استعمال کی چیزوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے ترجمہ، ارأیتا کیا تم نے دیکھا، الذی اسے جو، یکذبو جھٹلاتا ہے، بالدین سزا و جزا کو، فذالک سو یہی ہے، الذی جو، یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، ولا یحض اور ترغیب نہیں دیتا، علی طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے کی، فویل پس تباہی ہے، پس خرابی ہے، للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے، الذین ہم جو، عن صلاتہم اپنی نماز سے، ساہون غافل ہیں، الذین ہم جو، یراؤون دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون اور وہ انکار کرتے ہیں، الماعون عام استعمال کی چیزوں کو دینے سے۔ چلے بھائی، سورۃ الماعون کا ترجمہ ہو گیا، وضاحت اس کی ہو چکی، اس میں کوئی نقشہ تھا نہیں تو نقشے کی ضرورت ہی نہیں ہے سورت میں۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر، سورۃ الکوثر، کوثر کا معنی ہے، دو معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو کثیر سے یہ لفظ نکلا ہے کوثر، تو کثیر، اور یہاں پہ خیر کثیر مراد ہے، یعنی بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی، تو ایک معنی کوثر کا ہو گیا خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ دوسرا کوثر کا معنی ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کے اندر ایک نہر بہتی ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ زمان نزول اس صورت کا کیا ہے، سورہ کوثر مکی صورتوں میں سے ہے، تو اس میں راجح قول تو یہ ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی،
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو ابن کثیر جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ باتیں لکھی بھی ہیں کہ بعض نے اس کو مکی قرار دیا ہے، بعض نے اس کو مدنی قرار دیا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ جو سورۃ الفیل اور سورۃ القریش تھی، اس کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کریں تو ان دونوں صورتوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کی گئی، اور سورۃ الکوثر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اگر فنگر ٹپس میں آپ رکھنا چاہیں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، کعبۃ اللہ کی عظمت بیان کی گئی، سورۃ الکوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی۔ اور سورۃ الکوثر پھر اسی طرح سے اور صورتیں بھی ہیں، جیسے سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ علم نشرح ہے، علم نشرح لک صدرک، اور سورۃ الکوثر ہے۔ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان تینوں صورتوں کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے کہ تینوں صورتوں کا خلاصہ کیا ہے، تو ان تینوں صورتوں کا خلاصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ کیا شان بیان کی گئی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی، اور وہ بھلائیاں بہت ساری ہیں، اور ان بھلائیوں میں سے ایک بڑی بھلائی، ایک بڑی خیر، وہ نہر ہے جنت کی جس کا نام کوثر ہے۔ تو اب یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات کے حوالے سے ذکر ہو گیا۔ البتہ اس کا پس منظر اس صورت کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد تھی، اس کے اندر 3 صاحبزادوں کا نام آتا ہے، قاسم کا، ابراہیم کا، اور ایک اور بیٹے کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ میں شاید کچھ غلطی کر رہا ہوں، 2 بچوں کا تو تذکرہ آتا ہے، قاسم اور ابراہیم کا۔ تو ان کے حوالے سے بات ہے کہ یہ اولاد بچپن سے ہی میں ہی وفات پا گئی تھی، یعنی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا، اس پہ کفار تانے دیا کرتے، کفار اس پہ تانے دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ نعوذ باللہ ختم ہو گئی، اس طرح سے کفار باتیں کرتے۔ اور جو کفار کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ تسلی کیا دی گئی؟ کہ یہ کفار جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے رب کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام باقی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بے نام و نشان ہو جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا، جبکہ یہ جو دشمن ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ خود نامراد ہو جائیں گے اور یہ خود بے نشان ہو جائیں گے۔ اور ایسے ایسے ویسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مرتبہ عزت مقام ملے گا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلند ترین مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اس بلند ترین مقام کے ساتھ ایک خصوصی نہر بھی عنایت فرمائیں گے جس کا نام کوثر ہے۔ اور جو دشمن ہے، دشمن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تب آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا پوری دنیا میں موجود ہیں۔ لوگ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا تعلق سید خاندان سے ہے، بنو ہاشم خاندان سے ہے، وہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جو کہ ابو جہل کا نام لیوا ہو، جو کہتا ہو کہ میں ابو جہل کا جو ہے اس کے خاندان سے میرا تعلق ہے، اس پہ فخر محسوس کرتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو کافر تھے ان کے نام ختم ہو گئے، یہ نامراد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو باقی رکھا۔ اس کو دیکھیے، اس تناظر میں دیکھیے کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت تک یہ صورتحال واضح نہیں تھی۔ ہمارے سامنے تو سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں نا، اور ہمارے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جو پوری اسلام کی عظمت، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے۔ لیکن جب یہ صورت نازل ہو رہی تو اس وقت یہ چیزیں موجود نہیں تھی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بات کی گئی، اور پھر دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری بھی کی گئی دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے پوری ہوں گی۔ تو یہ سورت کا خلاصہ ہو گیا۔ اب اس سورت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ انا انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اس کے ساتھ اگر ایک الف بھی لگ جائے تو یہ ہمارے لیے اشارہ کرتا ہے۔ انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کی،
کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر کوثر، فا پس، سلی نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، و انحر اصل میں یہ و انحر جب ملاتے ہیں تو پڑھتے ہیں ونحر، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک، شانیہ کا مطلب آپ کا، شانیہ کا مطلب دشمن، شانیہ کا آپ کا دشمن، ہوا وہی، الابتر جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی آپ کا دشمن ہی نامراد اور بے نام و نشان ہو جائے گا۔ دوبارہ سنیے، انا اعطینا بے شک ہم نے عطا کی، کا آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی لہذا نماز پڑھیے، لربی کا اپنے رب کے لیے، و ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک، شانئ کا آپ کا دشمن، ہوا ہی، الابتر جڑ کٹا ہے۔ چلے بھائی، سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ اگر ایک کافر ہو تو کہیں گے کافر، دو کافر ہوں گے تو کہیں گے کافران، اور کئی کافر ہوں گے تو کہیں گے کافرون۔ یہ آپ کے جو عربی والا سیکشن ہے آپ کی کتاب میں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک ہے تو اس کے لیے کافر یا مسلم جو بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، دو ہوں تو کافران، اور کئی ہوں تو واو لگ جاتے ہیں اس میں، کافرون یعنی بہت سے کافر۔ تو نام جو ہے سورت کا ہے کافرون، یہ کافر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو کافرون کا کیا مطلب ہو گیا؟ انکار کرنے والے، انکار کرنے والے۔ اور اگر خاص اصطلاحی معنی دیکھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ دین حق کا انکار کرنے والے، جو بھی فرد دین حق کا انکار کر دے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ بہت سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ زمانہ نزول کیا ہے کہ یہ سورت، سورہ کافرون، مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ سورت بھی ہجرت سے پہلے کسی زمانے میں نازل ہوئی۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ کفار شروع میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں مکۃ المکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے۔ اس میں ایک چیلنجز یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ اپنے بتوں سے محبت رکھتے تھے، اور کسی بھی صورت میں اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تسلیم کرنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ سب کام کفار کیا کرتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک اعلیٰ خاندان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو ایک خاص حیثیت بھی حاصل تھی، تو حضرت ابو طالب جو ہے اس بات کی کوشش فرماتے کہ کسی طرح کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے لوگوں کی، اور جو ایک بہت ہی زیادہ شدت والی فضا ہے، اس کے اندر کمی ہو سکے۔ تو اس کے متعلق حضرت ابو طالب بھی فکر مند رہتے، اور جو مشرکین مکہ تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھی جب تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے دین کو ختم کرنے کی کوششیں کر کر کے، تو پھر انہوں نے اس بات کو سوچا کہ کچھ ایسی صورتحال بنائی جائے جس میں کچھ کمپرومائز کر لیا جائے۔ اور وہ کمپرومائز ایسا نہیں تھا کہ صرف ان کے اینڈ پہ تھا، بلکہ وہ کمپرومائز ایسا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش کی گئی کہ آپ بھی یہ کمپرومائز کر لیں۔ اور وہ کمپرومائز کی صورت کیا بتائی گئی کہ کہا اے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آفر کی کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، ایک سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آفرز بھی کی۔ تو کئی واقعات اصل میں آتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ بڑی بڑی پیشکشیں کی، کبھی کہا کہ ہم آپ کی بڑی کسی خاندان کی کسی اعلیٰ عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو جتنی دولت چاہیے اتنی دولت ہم لا کے دے دیتے ہیں، آپ کو کوئی منصب چاہیے آپ کو منصب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی آفرز یہ لوگ لے لے کے آتے رہتے، اور اس کے اندر مطالبہ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جو توحید کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں،
اور جس دین برحق کو پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کر لیں، اور جو کفار جو چیز کرانا چاہتے ہیں اس طرح سے اس کے مطابق بتانا شروع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آفرز کو رد کیا، ان تمام کمپرومائزز کی آفرز کو رد کیا، جو بھی ایمان کے متعلق کمپرومائز پیش کیا گیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم آیا کہ اگر کوئی بھی ایسے کمپرومائز کی، ایسی مصالحت کی پیشکش کی جاتی ہے جس کے اندر دین اسلام کی بنیادی چیزوں کے اوپر ضرب پڑتی ہے، ایسی کسی کمپرومائز، ایسی کسی مصالحت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کیا جائے گا کہ دین کے ساتھ کفر کو مکس کیا جائے، دین کے ساتھ شرک کو مکس کیا جائے۔ ایسی صورت بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اس کو آپ ان سینیریوز کے ساتھ کے مطابق دیکھ لیں کہ بعض اوقات یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر کئی ادیان پائے جاتے ہیں، تو کیا ہندوازم، بدھزم اور یہ جو سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان سب کی کچھ اچھی اچھی چیزوں کو ملا کے ایک دین بنا دیں، سب لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ بات بڑے زور و شور سے آج کل کی جا رہی ہے۔ تو اسلام اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے، بالکل واضح تعلیمات دیتا ہے کہ ایسی کوئی بھی پیشکش اگر کی جائے گی ٹوٹلی رد کی جائے گی، ایسی کوئی بھی آفر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو خاص طور سے ہمارے جو ساتھی بیرون ملک رہتے ہیں تو ان کے لیے اس حوالے سے نصیحت ہے کہ بیرون ملک میں اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بھئی ایسی کسی بھی پروپیگنڈا، کسی بھی بات کا شکار مت ہو، بلکہ بتا دے کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ایسی کوئی بھی آفر آئے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ترجمے کو دیکھ لیجئے۔ قل، کہہ دیجئے۔ اب قل کا جب لفظ آتا ہے، قل کہہ دیجئے، تو اس سے مراد ہوتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا۔ دیکھیں میں نے اس وقت آپ کو بتایا کہ اگر نعبدو لکھا ہوگا تو ہم عبادت کرتے ہیں، اعبدو کا مطلب ہوگا میں عبادت کرتا ہوں، یا عبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، اور تعبدو کا مطلب ہے تم عبادت کرتے ہو۔ تو شروع میں یا لگ جائے، تا لگ جائے، الف لگ جائے، نون لگ جائے، اس سے معنی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی آتی ہے۔ جس فرد کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہیں ہوں میں، عابد، عبادت کرنے والا، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی یدین، اور میرے لی، لی کا مطلب لیے، یاد لگیا تو میرے لیے، اور میرے لیے دینی، میرا دین۔ دوبارہ ترجمہ سنیے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرون، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہیں ہوں میں، عابدون، عبادت کرنے والا، ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا۔ دیکھیں اب جب ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا، تو اب ریپیٹیشن جب قرآن میں ہوتی ہے تو پھر کسی ایک دوسری جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کو خاص کیا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے۔ تو یہاں پہ جب ایک ہی بات دوبارہ سے آئی کہ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو یہاں پہ بات یہ ہو گئی کہ آئندہ بھی میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ پہلا جو ہے وہ حال کو ریپریزنٹ کر دے گا، اور دوسرا جو ہے وہ مستقبل فیوچر کو ریپریزنٹ کر دے گا۔ تو جو سورت کا پہلا حصہ ہے وہ حال کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور آئندہ بھی تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ولا نہ، اور آئندہ بھی نہ میں، عابد، عبادت کرنے والا، ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے میرا دین۔ بعض لوگ یہاں پہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں جتنے بھی دنیا میں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ان کے لیے ان کا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو بھئی ان کے حال پہ چھوڑنے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی دعوت و تبلیغ نہ کی جائے یا پھر ان کو بھی ٹھیک سمجھ لیا جائے،
بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہمارا دین اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنے دین کے اندر تمہارے دین میں ملاوٹ نہیں کریں گے، اور نہ تم سے مطالبہ کریں گے کہ اپنے دین میں ہماری ملاوٹ کرو، بلکہ مطالبہ کیا کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں پہ ہماری الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے، یہ صورتوں کا ترجمہ، اس کی وضاحت سب سامنے آ گئی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی جناب۔ شاہ فیصل صاحب۔ جی۔ شاہ فیصل، آپ کی آواز نہیں آ رہی، فرمائیے۔ جی، کوئی کسی نے سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریز کریں، آپ کا مائک انمیوٹ کیا جائے گا، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ عاطر احمد کو سوال کا موقع دیا السلام جائے۔ جی۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے الابتر کا مطلب بتایا تھا، جڑ کٹا، اس سے کیا مراد تھی ہماری؟ نام مراد یہ بتایا تھا آپ نے مطلب اس کا؟ ابتر کا لفظی مطلب ہوتا ہے جڑ کٹا، جس کی جڑ کٹ گئی ہو پیچھے سے۔ ٹھیک ہے، ہوں، تو جڑ کٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی جڑ کٹ گئی ہو، تو آپ اس کو یہ تصور کیجئے کہ کوئی درخت ہے، اور درخت کی جڑ کٹ جائے، جڑ کٹ جائے تو پھر اب اس کو مزید کوئی بھی چیز نہیں ملے گی، اور اس پہ مزید پھل نہیں آئیں گے، مزید اس کے اندر پھلنا پھولنا، پھلوں کا آنا، ٹہنیوں کا نکلنا، اب وہ ساری چیزیں اس کے ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ مراد ہے کہ کافر جڑ کٹا ہے، کافر کی جڑیں کٹ چکی ہیں، کہ مزید ان کی جو پھلنا پھولنا ہے وہ اب نہیں ہوگا، ان کا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہیں ان کا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، بظاہر لگ رہا ہے کہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، ہم تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی سوال آ جائے تو سوال کو لے لیتے ہیں۔ سوال آپ چیٹ پہ لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، سوال آپ واٹس ایپ گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی سوال کر لیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، پیچھے بھی ایک دو سوالات جمع ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ وہ کچھ موقع نہیں مل سکا تو آپ کے جواب نہیں دے سکے، انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتا ہے تو ایک دو سوال جو واٹس ایپ گروپ پہ یا دوسرے ذرائع سے ہمیں ملے ہیں ان کے جواب دے دیے جائیں گے۔ یہیں پہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو سمجھ کے پڑھنے والا، دل کے لگا کے پڑھنے والا، اور ان تمام صورتوں میں جو باتیں کی گئیں ان پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔